बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम राफेल तैयारे के बारे में बात करेंगे और JF-17 थंडर के बारे में बात करेंगे और ये भी बात करेंगे कि पूरी दुनिया में राफेल की डिमांड क्यों नहीं है और इंडिया के लिए ये कितना अफेक्टिव होगा। चलिए चलते हैं अपनी वीडियो की जानिब। 2001 में इंडिया की एयरफोर्स ने इस बात की ज़रूरत महसूस की कि उसके पास 126 जेट मौजूद होने चाहिए, क्योंकि इंडिया के बकौल उसको पाकिस्तान से मुसलसल ख़तरे का सामना है। चुनाचे 2007 में इसके लिए टेंडर जारी कर दिया जाता है और 2008 में 6 मशहूर मारूफ कंपनियां जो एयरक्राफ्ट बनाती हैं वो बोली देने के लिए आ जाती हैं, जिनमें लॉकहीड मार्टिन, बोइंग, यूरोफाइटर, रशियन एयरक्राफ्ट कंपनी, साब और डिजाल्ट जो राफेल बनाती है वो बोली देने के लिए आ जाती हैं। इंडिया बड़े गौर व फिक्र के साथ इनमें से 2 कंपनियों को शॉर्टलिस्ट करता है, जिनमें एक यूरोफाइटर जो टाइफून बनाती है और दूसरी डिजाल्ट जो राफेल बनाती है। चुनाचे डिजाल्ट ये कॉन्ट्रैक्ट ले उठती है, क्योंकि वो लोएस्ट बिडर के तौर पर जानी जाती है। 2014 में ये डील होल्ड कर दी जाती है, क्योंकि इंडिया में इलेक्शन चल रहा होता है, जिसमें मोदी जो है वो प्राइम मिनिस्टर बन जाता है। फिर 2015 में मोदी प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद फ्रांस का दौरा करता है और 36 राफेल की डील डन कर देता है और अपोजिशन को एतमाद में लेता ही नहीं है। 2016 में राफेल की डील जो है वो डन हो जाती है और ठीक 4 साल बाद इंडिया को 5 तैयारे मिल जाते हैं, जो कि उसका फर्स्ट बैच है, जबकि सेकंड बैच जो है उसे 2021 के आखिर में मिलेगा। ये थी वो डील जिसके अगेंस्ट इंडिया को 36 तैयारे मिलने की उम्मीद थी। अब एक नज़र JF-17 थंडर और राफेल का मुआवजा करते हैं। अब देखिए, इसकी जो टॉप स्पीड है JF-17 की थंडर की वो 1960 किलोमीटर पर आवर है, जबकि इसके बरक्स राफेल की जो स्पीड है वो 1379 किलोमीटर फी घंटे के करीब है। इसी तरह बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि राफेल में बेहतर हैं और JF-17 में नहीं है, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि JF-17 में है और राफेल में नहीं है। दोनों ही एक दूसरे का बहुत बड़ा कह लें कंपेटिटर मालूम होते हैं। अब यहाँ एक ये सवाल है कि JF-17 थंडर इंडिया के लिए मुसलसल खतरे का बायस क्यों है, उसके राफेल के लिए मुसलसल एक थ्रेट क्यों है। आइए जानते हैं। इंडिया को सबसे बड़ा खौफ JF-17 थंडर में लगे हुए PL-15 मिसाइल से है, जो ना सिर्फ इंडिया बल्कि अमेरिका के लिए भी मुसलसल खतरे का बायस है। ग्लोबल टाइम अखबार के मुताबिक, जो कि चाइना का है, JF-17 थंडर में इंफ्रारेड सर्च सिस्टम है और ट्रैक सिस्टम लगा हुआ है, और इसके साथ साथ क्रॉस सेक्शनल रेडार लगा हुआ है, जिससे ये अपनी तरफ आने वाले दुश्मन के हर मिसाइल को आसानी के साथ ट्रैक कर सकता है। इसके अलावा इसमें बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल सिस्टम जो है वो नस्ब किया गया है, जो काफ़ी दूर से, सैकड़ों किलोमीटर दूर से दुश्मन के किसी भी जेट को आसानी के साथ देख सकता है, और इसमें रेडार गाइडेड वेपन भी मौजूद है, जिसमें एक ताकतवर रॉकेट मोटर लगी हुई है। PL-15 का जो सबसे बड़ा रोल है वो ये है कि वो हाई वैल्यू टारगेट को आसानी से ना सिर्फ तबाह कर सकता है, बल्कि मुखालफिन के मिसाइल को नकारा भी बना सकता है। तो इस वजह से इंडिया जो है इस JF-17 थंडर से मुसलसल परेशान मालूम होता है। अब JF-17 थंडर का दुनिया में
کوئی خاص بائر نہیں ہے، یعنی اس کی کوئی خاص ڈیمانڈ نہیں ہے۔ ماس وائز سے چند ممالک نے خریدا ہے ابھی تک، ایک ایجپٹ ہے، دوسرا قطر ہے اور تیسرا اب یہ انڈیا خود ہے۔ اس کے علاوہ عمان، کوریا، سنگاپور، لیبیا، کویت، کینیڈا، برازیل، بیلجیم، یو اے ای، سوئٹزرلینڈ اور ملیشیا نے اس کو خریدنے سے انکار کر دیا ہے، اس کو ڈمپ کر دیا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ ان ممالک نے اس جیٹ کو خریدنے سے انکار کیوں کیا ہے؟ رشین ایویشن ایکسپرٹ کے مطابق رافیل جیٹ جو ہے وہ چائنیز ایئر فورس کا مقابلہ بالکل بھی نہیں کر سکتا۔ سب سے بڑی وجہ کیا ہے رافیل کے ناکام ہونے کی؟ کہ اس کی ہائی کاسٹ ہے، کہ اس کی لاگت جو ہے وہ بہت زیادہ ہے، یعنی اس کی پرائس بہت زیادہ ہے۔ اس کے لیے کسی بھی ملک کا ڈیفنس سسٹم مضبوط ہونا چاہیے، جو کہ انڈیا کا نہیں ہے، یعنی یہ وہاں پہ کام نہیں کر سکتا جن ممالک کا ڈیفنس سسٹم ان ایفیشنٹ ہے۔ اس کے بعد اس کی سپیڈ جو ہے وہ کم ہے، جو کہ بہت زیادہ میٹر کرتی ہے۔ پھر اس کے بعد اس کی جو سیلنگ ہے وہ چھوٹی ہے بنسبت JF-17 تھنڈر سے اور JF-16S سے، جو کہ چائنا بناتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ اکانومیز آف سکیلز نہیں ہے، یعنی یہ جو طیارے بن رہے ہیں یہ ان کو بنانے کے لیے جو ریسرچ ہے وہ محدود پیمانے پر کی گئی ہے، جبکہ اس کے برعکس جو رشیا طیارے بناتا ہے وہ بہت بڑی تعداد میں بناتا ہے، جہاں پہ ریسرچ کا اور ڈیولپمنٹ کا جو فنڈ ہے فرانس سے کہیں زیادہ ہے۔ اس لیے زیادہ طیارے بنانے کی وجہ سے وہاں پہ اکانومیز آف سکیلز جو ہے وہ بہت زیادہ ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اس کا جو ایئر فریم ہے وہ بہت زیادہ لائٹ ہے اور انسپیشلائزڈ ہے، یعنی یہ ڈوگ فائٹ نہیں کر سکتا، یعنی دو جہاز جو ہیں وہ آپس میں لڑ نہیں سکتے، کیونکہ یہ اس مقصد کے لیے نہیں بنایا گیا۔ اب کیا یہ جو رافیل ہے کیا انڈیا کے لیے مددگار ثابت ہوگا؟ آئیے اس پر بحث کرتے ہیں تھوڑی سی۔ اب دیکھیں کسی بھی اسکواڈن کو فلی طور پر آپریشنل ہونے کے لیے بہت عرصہ لگتا ہے۔ اب انڈیا کے پاس اس کے لیے کسی بھی قسم کی کوئی لاجسٹک چین نہیں ہے، یعنی کہ میزائلوں کو کہاں رکھا جائے گا، کہاں سے لایا جائے گا، جہازوں کو کہاں رکھا جائے گا، یعنی کہ پیورلی ایک ملٹری ٹرم ہے کہ یہ لاجسٹک چین جو ہے وہ ابھی نہیں بنی۔ پھر انڈیا کے پاس ٹرینڈ پائلٹ کی بہت زیادہ کمی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ٹیکنیکل اور گراؤنڈ سٹاف کی بہت زیادہ کمی ہے، ان کو ٹیکنالوجی کے بارے میں اتنا زیادہ پتہ نہیں ہے۔ اس کے برعکس پاکستان کے جو پائلٹس ہیں ان کو اس کے بارے میں زیادہ پتہ ہے، کیونکہ قطر میں جو رافیل لائے گئے تھے ان کو لانے والے پاکستانی پائلٹس تھے، اور بخوبی وہ اس رافیل کے بارے میں اچھی طرح جانتے ہیں۔ پھر انڈیا کا جو ڈیفنس سسٹم ہے وہ اتنا زیادہ افیکٹو نہیں ہے۔ کہتے ہیں کہ تقریباً 2 سال کا عرصہ لگتا ہے کسی بھی اسکواڈن کو فلی فنکشنل ہونے کے لیے۔ اب اس میں یہ بھی مسئلہ ہے کہ جب تک 18 ایئر کرافٹ نہیں ہوں گے تب تک رافیل جو ہے وہ پوری طرح ایکٹیویٹ نہیں ہوگا، پوری طرح فنکشنل نہیں ہوگا۔ اب دیکھتے ہیں کہ کیا یہ سب چیزیں کتنی میٹر کرتی ہیں۔ کسی بھی ملک کی ایئر فورس کے لیے بہت سارے فیکٹر جو ہے وہ انوالو ہوتے ہیں، جس میں پائلٹس کی سکل شامل ہوتی ہے، اس کا تجربہ شامل ہوتا ہے، وہ کتنا کوئک ڈیسیژن میکر ہے یہ چیز شامل ہوتی ہے، اس کی ٹریننگ کتنی ہے، اس کی فلائنگ کیپیسٹی کتنی ہے، اس کی کیپیبلٹیز کتنی ہے، یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ بہت زیادہ میٹر کرتی ہے۔ اور الحمدللہ پاکستان کے جو پائلٹس ہیں ان میں یہ ساری خوبیاں موجود ہیں۔ رافیل میں بھی بہت ساری خوبیاں موجود ہیں کہ یہ ایئر ٹو ایئر لانگ رینج میزائل جو ہے وہ اپنے ساتھ لے جا سکتا ہے، جنہیں میٹیور میزائل کہتے ہیں۔ یہ ایئر ٹو گراؤنڈ ہیمر اٹیک کر سکتا ہے، یہ ایئر ٹو گراؤنڈ ہیمر میزائل جو ہے وہ اس کے ذریعے اٹیک کر سکتا ہے۔ اس کے علاوہ لیزر گائیڈڈ بم جو ہے یہ پھینک سکتا ہے۔ ان کا کمپیریزن کرنا میرا خیال ہے کوئی اتنی مناسب بات نہیں ہے، کیونکہ ان طیاروں کا پتہ اس وقت چلتا ہے جب جنگ ہو، جب کوئی بیٹل ہو، جب جہاز جو ہیں وہ آپس میں لڑیں، تب ہی پتہ چلتا ہے۔ رافیل نے
افغانستان میں، عراق میں بمباری کی ہے، لیکن یہ وہ ممالک ہے جن کا اپنا ڈیفنس سسٹم جو ہے وہ اتنا زیادہ مضبوط نہیں ہے۔ اس کا پتہ تب ہی چلے گا جب یہ کسی ایسے ممالک کے ساتھ کے خلاف استعمال ہوں گے جن کا اپنا ڈیفنس سسٹم جو ہے وہ بہت زیادہ مضبوط ہے، جیسے پاکستان ہے، چائنا ہے اور بہت سارے ممالک ہیں جن کا اپنا ڈیفنس سسٹم بڑا مضبوط ہے۔ لہذا یہ کہنا قبل از وقت ہوگا کہ رافیل جو ہے وہ بہتر ہے یا JF-17 بہتر ہے یا چائنا کا J-16S یا J-20، کیونکہ پتہ تب ہی چلے گا جب ہاتھوں میں ہاتھ ہوگا، جب لڑائی ہوگی تب ہی پتہ چلے گا، ورنہ یہ سب باتیں بیفور ٹائم ہے۔ آخر میں اللہ سے یہ دعا ہے کہ اللہ آپ کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے اور آسانیاں بانٹنے کا شرف عطا فرمائے، آمین۔